نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ پارہ 28 سورہ التغابن رکوع 1 آیت نمبر 7-8۔ گزشتہ آیت میں وبال عاجل اور عذاب عاجل کا ذکر تھا۔ اس مضمون کو سن کر کفار مشرکین یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ یبعثوا کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھیں گے، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، جس کی بنیاد پر عذاب علیم دیا جاتا ہے۔ لہذا یہ بدبخت لوگ وقوع قیامت سے انکار کرتے ہیں، بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل بلا وربی لتبعثن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بلا کیوں نہیں، وربی واللہ اللہ ضرور ان کو دوبارہ زندہ کریں گے، قیامت ضرور قائم ہوگی، اور دنیا میں جو کچھ اعمال عالم انسانیت نے سر انجام دی ہے، سب اعمال کے حوالے سے بتلا بھی دیا جائے گا، سب اعمال کے حوالے سے خبر بھی دیا جائے گا۔ اعمال سیئہ پر سزا ہوگی اور اعمال حسنہ پر جزا ملے گی، اور جس نے جو کچھ عمل کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِقْدَارَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو خیر کا عمل کیا ہے وہ بھی دکھلایا جائے گا، دکھایا جائے گا، اور جس نے شر کا عمل کیا ہے وہ بھی دکھایا جائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ بعض بعد الموت پر اور بدعمالی پر سزا اور نیک اعمال پر جزا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی قدرت کامل ہے، مکمل ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں دعوت دی کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے نور پر ایمان لاؤ، وہ نور جو ہم نے نازل کیا ہے، الذی انزلنا والنور الذی انزلنا، اور ظاہر ہے کہ ادھر نور سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ نور کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود بھی ظاہر ہو، روشن ہو، اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرے، روشن کرے۔ قرآن کا اپنے اعجاز کے اساس پر خود روشن ہونا، خود ظاہر ہونا، یہ تو بالکل واضح ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں۔ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن حفظ کرتے ہیں، حفاظ ہے، علماء ہے،
وہ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم سے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بآخرین، قرآن کریم کے برکت سے بلندی، مراتب ملتے ہیں، مرتبے ملتے ہیں، رفعتیں ملتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم پورے عالم انسانیت کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم اللہ کی رضا اور خوشنودی کا عظیم ذریعہ ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم ہر قسم کی ترمیم اور تحریم سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، اور قرآن کریم اللہ کا آخری کتاب ہے۔ قیامت کے صبح تک پورے عالم انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا عظیم ذریعہ ہے۔ قرآن کریم ہی کے ذریعہ سے اللہ کے احکامات، اوامر، نواہی وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تمام شرعی احکام کا دار و مدار قرآن کریم کے آیات بینات پر ہے، وہ تو نص قطعی ہے۔ دین اسلام کے عقائد و احکام سب قرآن کریم میں اجمالاً موجود ہے، خصوصاً عالم بشریت، انسانیت کے حوالے سے جب تذاکیر ذکر کی جاتی ہے، اور تذاکیر ثلاثہ یاد دہانی دی جاتی ہے، تذکیر بآلاء اللہ، اللہ رب العالمین اپنے نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، انسانیت کو یاد دہانی کراتے ہیں اپنی انعامات اور احسانات کی بنیاد پر۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات بے شمار ہے، لا تعد ہے ولا تحصى ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ لیکن انسان بہت ظالم ہے، ان الانسان لظلوم، کفار ہے، ناشکر ہے، جاہل ہے۔ اور کبھی تذکیر بآلاء اللہ کے، بایام اللہ کے اساس پر عالم انسانیت کو دعوت دیتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں، گزشتہ امتوں کے واقعات ہوتے ہیں، واقعات کا اور قصوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن وہ تو سبق کے لیے ہے، عبرت کے لیے ہے، موعظت کے لیے ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں قرآن کریم میں قصص من حیث القصص نہیں ہوتے، من حیث العبر ہوتے ہیں، عبرت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اور کبھی اللہ رب العالمین قرآن کریم میں تذکیر بما بعد الموت کے اساس پر عالم انسانیت کو یاد دہانی فرماتے ہیں، تاکہ عالم انسانیت اس سے سبق حاصل کرے۔ خوف خداوندی اور خوف آخرت، یہ دو بڑی چیزیں ہیں۔ جس شخص کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، آخرت کا خوف آ جائے، تو پھر وہ گناہوں سے گریز کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، یہ اعتقاد بن جائے کہ اللہ پاک ناراض ہو جائے گا، بروز قیامت اس کا حساب ہوگا۔ وہ پھر ظلم نہیں کرتے، جبر نہیں کرتے، ناحق مال نہیں کھاتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور قیامت تو حق ہے۔ کفار تو یہ زعم کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زعم خیال کر لیا ہے، الذین کفروا ان لوگوں نے جو منکر ہے، ان لن یبعثوا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلا
کیوں نہیں؟ وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر تمہیں بتا دیا جائے گا، بما عملتم، وہ جو کچھ تم کرتے تھے، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر، والنور الذی، اور اس نور پر، الذی انزلنا، جو ہم نے اتارا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ رب العالمین خبردار ہے، خوب خبردار ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس پر خوب خبردار ہے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم